ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہاں مرجعیت کا بہت اہم ایک فارمولہ آتا ہے، ساری باتیں تو آج میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو امام معصوم کر رہے ہیں آپ کو ہر چیز میں ان کی کاپی کرنے کی پرمیشن نہیں۔ لوگوں نے میری چھٹی اور ساتویں مجلس سن کے کہا کہ مولانا آپ کو بہت دل چاہ رہا، 6 اور 7 مجلس کیا تھا، مولا علی کی 3 شادیاں، اور پھر یہ تو معصومین کی سیرت ہے، بہت زیادہ شادیاں کرنا، اب تو ہم باہر جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، 2 4 6 اٹھا کے دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مذاق میں کہا گیا ہو، لیکن چھٹی 7ویں محرم میں تو مذاق نہیں ہوتے ہوں گے۔ ہر چیز میں آپ کو امام کی کاپی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کو فالو کرو۔ اور ابھی مجلس میں آ رہا ہے کہ ہر چیز میں ان کی کاپی نہ کرو، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، خود معصومین کا جملہ۔ ممبر کا واقعہ بھی آپ سنتے ہیں، سبط ابن جوزی کا مشہور واقعہ، ایسے کوئی 40-50 واقعے آپ کو مل جائیں گے۔ سبط ابن جوزی نے یہ سن لیا تھا کہ علی نے ممبر سے دعویٰ کیا سلونی، سوال کرو قبل ان تخفضونی، نہج البلاغہ میں بھی خطبہ، تو کہا کہ میرے پاس بھی بہت علم ہے۔ چنانچہ ایک دن ممبر پہ گیا اور مجمع سے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، عورت جسے کم علم کہا جاتا ہے، ناقص العقل کہا جاتا ہے، کھڑی ہو گئی اور کہا اچھا یہ یاد رکھیے کہ برادران اہل سنت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہیں اور خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں۔ کہا کہ ایک سوال تو نے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، میں ایک سوال کرنا چاہتی، کیا یہ روایت صحیح کہ جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں، مدائن مدینے سے بہت 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 دور ہے، تو علی معجزے کے ذریعے مدائن گئے اور سلمان کو غسل و کفن دے کے اپنے ہاتھ سے دفن کیے؟ کہا کیا یہ بالکل صحیح، اور کہا کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جب تیسرے خلیفہ قتل ہوئے اور ان کی میت سڑک پہ پڑی ہوئی تھی بقیع کے قریب، 3 دن پڑی رہی، علی اپنے گھر سے نکل کے دفن کرنے بھی نہیں گئے؟ کہا یہ بھی واقعہ تو ہوا، تو کہا کہ پھر وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے سلمان کو دفن کرنے سینکڑوں میل دور معجزے کے ذریعے جائے، اور ایک آدمی گھر کے سامنے مارا جائے، علی اس کے دفن میں حصہ ہی نہ لے؟ کہا یہ کیا سوال کر دیا گستاخ بدتمیز، تو گھر سے نکل کے کیسے آئی؟ اگر خود سے آئی ہے تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اور شوہر سے پوچھ کر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کہا تو پھر ان خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو رسول اللہ کی بیوی کہلاتی تھی اور گھر سے باہر نکلی تھی، خود سے آئی تھی کہ رسول سے پوچھ کے آئی تھی؟ سلونی، میدان ذوالفقار، میدان جہاد کا ذوالفقار۔ اب یہ سارے واقعات آپ سنتے ہیں، لطف اور مزہ بھی لیتے، اور اس کا میسج یہ بناتے ہیں کہ علی کی کاپی کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ لیکن یہی چیز مقام عمل میں کئی جگہ مومن سے بھی کہی گئی کہ ہر چیز میں علی کی کاپی نہیں کرنا۔ اور نہج البلاغہ کا خطبہ جس کا ایک دفعہ میں ریفرنس دے چکا ہوں، علائے حارثی سادے کپڑے پہن کر گھر چھوڑ کر درخت کے نیچے رہنے لگا۔ مولا نے کہا کہ اے دشمن دین، شیطان نے تیری عقل میں قبضہ کر لیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، تجھے محنت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ہر وقت مسلح پہ نہیں بیٹھنا۔ مسلح پہ بیٹھ گئے۔ کہا یا امیر المومنین، میں تو آپ کی کاپی کر رہا ہوں کہ آپ بھی تو ایسا ہی سادہ لباس پہنتے ہیں، معمولی غذا کھاتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، تو مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں۔ امیر المومنین کی ڈیوٹی ہے کہ سوسائٹی کے سب سے غریب آدمی کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس سے بھی زیادہ نیچے جا کے زندگی گزارے، تاکہ غریب ترین آدمی کبھی دل میں اللہ سے کمپلین کرے، اے خدا جیسی بری حالت میری ہے اس سے زیادہ کسی کی ہو سکتی ہے، تو آ کے علی کے گھر میں دیکھو 3 دن کا فاقہ، مجھے کاپی نہ کر۔ اور یہی جملہ چھٹے امام نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے دادا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے اور آپ کا لباس تو اچھا لباس، کہا فرق ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، جیسے آپ مسلمان پہن رہے رسول اللہ ویسے رسول پہنتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی ہے تو مجھے بھی ایسا ہی لباس پہننا ہے، ورنہ ریاکاری بن جائے گی، البتہ اگر اوریجنل لباس دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کے
ایک امام نے اپنی ابا کھولی، نیچے وہی پھٹا ہوا کرتا تھا، لیکن کہا ریاکاری نہیں ہے، جیسے عام لوگ ہیں اسی انداز سے زندگی گزارنا، کاپی نہیں کرنا ہے کہ رسول خدا ویسے کپڑے پہنتے تھے تو آج بھی تم ویسے کپڑے پہنو۔ بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ ہر چیز میں کاپی نہیں کرنا۔ آیت اللہ کوئی مرحوم سے میں نے ایک سوال کیا کہ میری جوانی تھی، اور وہ سوال جو آپ بھی کر سکیں گے، کرتے ہوں گے۔ مولا کی ایک حدیث ہے کہ اے خدا میں تیری عبادت کرتا ہوں، جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا ہوں، یہ غلاموں کی عبادت، اور جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں، یہ بزنس مین اور تاجروں کی عبادت، بل وجدتک مستحقا للعبادۃ فعبدتک، بلکہ میں نے دیکھا کہ تو حقدار عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ ایسی عبادت ہم سے نہیں ہوتی۔ یہ میں نے سوال پوچھا اس عظیم ترین مردی مرحوم آقا خوئی سے، جنہوں نے آقا سیستانی کو سیستانی بنایا۔ یہ ہمارے سامنے جب کوئی پرسنالٹی آتی ہے اس کے پیچھے کس کس کا رول ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ بلکہ اس مجمع میں تو بہت سے لوگ ان کی تقلید بھی کر چکے ہیں، تو میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جملہ علی نے کہا تھا اور علی ہی کے منہ میں سج دیتا۔ ایک عام مومن تو اگر جنت کے لعنت میں بھی عبادت کرے اس کا بیڑا پار ہے، جہنم کے خوف سے بھی عبادت کرے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ جب یہ قرآن جنت کا شوق بھی دلایا ہے، جہنم کا خوف بھی دلایا، ہر چیز میں علی کی کاپی نہیں کرنا، تو آپ کیسے پتا چلے کس چیز میں علی کی کاپی کرنا ہے کس میں نہیں کرنا؟ یہی مرجع کا کام شروع ہوتا۔ وہ ساری حدیثیں پڑھ کے بتاتا اس میں علی کی کاپی کرنا، اس میں علی کی کاپی نہیں کرنا۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ یاد کیجئے میری وہ انکمپلیٹ مجلس اسی ایام اعظم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شب جمعہ ہی کی یہ دعا، یہ قرآن کی پوری ایک آیت میں نے تلاوت کی کہ اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ یہ دعا ہم کو سکھائی گئی۔ بچہ پیدا ہوتا، مجھے احمد آباد کا پتہ نہیں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، ہمارے کراچی بچہ پیدا ہوتا، باپ اور ماں دیکھتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو سرجن بنائیں گے، اسے مثلاً آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنائیں گے، اسے اکاؤنٹنٹ بنائیں گے، اور پاکستان میں چونکہ آرمی بہت طاقتور ہے تو اس کو فوج میں بھیجیں گے۔ مختلف خواہشات ہوتی، یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ اور بچی ایک صاحب کے یہاں پیدا ہوئی، ان کی بیوی کہنے لگی مولانا ہم تو اسے بیلرینا بنائیں گے، کیا چیز ہوتی ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ بعد میں پتا چلا کہ کوئی ڈانسنگ گرل ہے، خیر بہت ہی مشہور بیلرینا کوئی ہے ڈانسر، خیر ہر آدمی کی اپنی خواہش، لیکن ڈاکٹر انجینئر سب کچھ صحیح ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اسلام کیا کہتا ہے اسے کیا بنانا؟ ادھر پیدا ہوا، پہلا میسیج دینا ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، بچے کے کان میں پہلی آواز اذان کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بعد انجینئر بعد سرجن بعد آئی ٹی اسپیشلسٹ بعد کی چیز ہے، پہلی دعا یہ مانگو کہ اس کو نمازی بنانا ہے۔ حی علی الصلاۃ۔ آپ کے ریئیکشن سے مجھے لگا کہ اٹلانٹا میں بچے پیدا ہونے کے بعد ان کے کان میں اذان نہیں دی جاتی، اس طرح اچھا دی جاتی، تو آپ تو اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں حیران ہوا کہ شاید میں نے بالکل نئی بات کہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، جیسے انار کے بارے میں کل غلطی ہو گئی، پھر مجھے بعد میں یاد دلایا میرے ہوسٹ نے کہ پچھلے سال انہوں نے انار کھلایا، کل رات کو دوبارہ کھلا دیا۔ ہو جاتی ہے کبھی بھول چلے، تو اب یہ کہ بھول ہو گئی، بچے کے کان میں اذان آپ نے دی، سب سے پہلی آواز اسے نمازی بنانا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز میں فوکس نہیں ہو پاتا۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ علی جیسی نماز پڑھیں کہ پاؤں سے تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے، یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری وہی حالت ہوگی جو بھاگتے دشمن کے پیچھے وہ گیا اور بعد میں پھر اس کو پلٹ کے آنا پڑا۔ آپ ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ اسلام آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا ریکوائرمنٹ میں ہے کہ آپ ایسی نماز پڑھیں، کیونکہ اگر ایسی نماز اسلام یہ کہتا کہ تمہیں پڑھنا ہے تو سجدہ صاحب کے مسئلے اسلام میں نہیں آتے۔
نماز احتیاط کے مسئلے اسلام میں نہیں آتے، شکیات نماز کے مسئلے اسلام میں نہیں آتے، رکعتوں کے پورے چارٹ اسلام میں نہیں آتے، ایک لائن کا مسئلہ نہیں ہے، کتنے مسئلے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہے بھول ہو جائے گی، یہ کہیے ہو یا کوئی بات نہیں، یعنی لفظ بدل دو کوئی وعدہ نہیں ہے، تمہاری نماز بالکل صحیح ہے، یہ 2 سجدے صاف کر لو، اگر خدا غلطی ہو گئی بھول ہو گئی تو اب یہ 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لو۔ بلکہ پھر کہا گیا اگر نماز میں تمہیں بہت زیادہ شک ہونے لگے، بہت زیادہ، 3 مسلسل نمازوں میں یا 3 مسلسل دن، تو اب تم کثیر الشک ہو گئے، اپنے شک پہ توجہ ہی نہ دو، نمازیں پڑھتے رہو، وہاں تو سر پہ ڈنڈا مارنا چاہیے تھا اللہ کو کہ تم میری نماز پڑھ رہے بھولے تو کیوں بھولے، غلطی کی تو کیوں غلطی کی، چلو زندگی میں ایک بار ہو تو ٹھیک ہے، یہ 3 دن مسلسل غلطیاں کر رہے ہو، کوئی مذمت نہیں، کنڈیم نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں غیر معصوم سمجھ کے ہیومن نیچر کے مطابق کہا کہ ہم سے بھول ہوگی، شیطان ہماری توجہ بھی ہٹائے گا، ہماری نماز علی جیسی نہیں ہو سکتی کہ پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ نہ چلے، سجاد جیسی نہیں ہو سکتی کہ سانپ آ کے کاٹتا رہے اور ہمیں احساس تک نہ ہونے پائے، ہماری تو نماز جیسی ہم پڑھ رہے ہیں یہی بہت غنیمت، اور اللہ اسی میں ہم کو پورا اجر و ثواب دے۔ البتہ اگر کوئی فوکس بڑھانا چاہے تو اچھی بات ہے، اور فوکس بڑھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، نماز کو مختصر کیجیے، جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی توجہ ہٹے گی، بھئی دعا آپ پڑھتے ہیں نا، چھوٹی دعا میں پھر بھی آپ کی کنسنٹریشن اور فوکسنگ ہوتی ہے، ذرا دعا لمبی ہو جائے تو بعض لوگ تو پیج پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاؤ مینی پیجز آر ریمیننگ، ابھی کتنے پیج باقی رہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ تو دعا کے لیے قصور آیا، نماز کے لیے بھی نماز کو چھوٹا کیجیے، چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ واجبات چھوڑ دیجئے، لیکن واجبات۔ اور دوسرا کی دعا قبول نہیں، جس میں تیسرا ہی آدمی جو راہ خدا میں اپنا پورا گھر لوٹا دی، وہ مولا ہی کی شان، وہ شہزادی کونین ہی کا رتبہ، وہ حسنین ہی میں سجدہ، ہم اور آپ یہ کریں گے بعد میں پچھتائیں گے، اللہ بھی دعا قبول نہیں کرتا جب میں نے دیا تھا تو قاعدے سے خرچ کرنا چاہیے تھا، اتنا اپنے لیے، اتنا چیریٹی کے لیے، اور اتنا اپنے بچوں کے لیے جو چھوڑ کے جانا ہے میراث، بھئی یہاں سے مجھے میراث پہ